السلام علیکم. میں اس وقت موجود ہوں جبل رحمت پر اور میرے ساتھ میرے دوست آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل جبل رحمت کے پہاڑوں پر زیارت کروائی جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو چند سیکنڈ میں ہم پہنچیں گے. تو میرے ساتھ رہنا آپ دوستوں نے، میرے بھائیوں نے. انشاءاللہ آپ کو جبل رحمت کی زیارت کرواتے ہیں. اب ہم میدان عرفات سے گزرتے ہوئے اس پہاڑی کے اوپر ہم جائیں گے. اس پہاڑی کو جبل رحمت کہتے ہیں. روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ رحمۃ اللہ کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو دونوں الگ الگ جگہوں پر اترے تھے. حضرت اما حوا اور حضرت علیہ السلام علیحدہ علیحدہ جگہوں پر اترے تھے. تو طویل مدت کے بعد وہ میدان عرفات میں سے ایک دوسرے کو دوبارہ ملے، اور جس مقام پر وہ ملے تھے وہ یہ پہاڑی ہے. اور اس پہاڑی کے اوپر وہ آپ کو ایک وائٹ کلر کا کھمبا نظر آئے گا. میں یہ زوم کرتا ہوں، یہ والا. اس مقام پر ماشاءاللہ آپ ملے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ اس مقام پر قبول کی تھی. اور اسی مقام کو آج جبل رحمت کہتے ہیں. اور حج کے دوران حاجی میدان عرفات میں اس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. وہ اوپر تک جانا ہے، دیکھو کتنی دیر لگتی ہے. ہم نیچے سے اوپر چڑھ رہے ہیں جبل رحمت پر، جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی آمنہ علیہ رحمہ کی ملاقات ہوئی تھی. تو ہم اسی سلسلے میں اوپر جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ رحمۃ اللہ جنت سے زمین پر اتارے گئے. تو دونوں الگ الگ مقامات پر نازل ہوئے. طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ دونوں میدان عرفات میں ایک دوسرے سے ملے. اسی مقام پر دونوں نے نہایت عاجزی، آنسوؤں اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی. اللہ رب العزت نے ان کی سچی ندامت کو قبول فرمایا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. یہی وہ مقام، مقدس مقام ہے جو آج جبل رحمت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جہاں ہر سال لاکھوں حاجی وقوف عرفہ کے دوران اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ وہ اب ہم واپس اتر رہے ہیں. واپسی پر جب ہم جبل رحمت سے نیچے آئے تو دیکھا راستے میں ایک گاڑی آئس کریم والی کھڑی ہے. تو مشورہ کیا کہ آئس کریم کھائی جائے کیونکہ گرمی بہت زیادہ سی اور ہماری جو گلے خشک ہو گئے تھے. تو پھر میرے دوست نے پھر چائے آئس کریم لی. تو ماشاءاللہ اس شدید گرمی میں ہمیں اس آئس کریم نے بچایا بھائی. گلے خشک ہوئے تھے. تو پہلے اس بھائی نے پیسے دیے، پھر یہ مہمان تھا تو اس سے ہم نے پیسے نہیں لیے. پھر میرے استاد جی نے پیسے دیے. تو ایک کپ تینوں نے لیا. پھر چوتھا کپ، تیسرا کپ استاد جی نے مجھے دیا. تو میں نے کپ لیتے ہی، ہاتھ میں پکڑتے ہی اس کا یہ جو چاکلیٹ فلیور تھا مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے چمچ کے بغیر ہی چکھ لی. بڑی ٹھنڈی آئس کریم تھی.